رات کے اندھیرے میں خاص صدقہ دو، سورج نکلنے سے پہلے بلائیں دور ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم صدقے کے بارے میں بتائیں گے کہ رات کو وہ کون سا صدقہ ہے جو بستر پر جانے سے پہلے دیا جاتا ہے۔ آخر وہ کتنی مقدار میں صدقہ دیا جائے، چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ دین کا کام چلتا رہے اور شریعت پر عمل کرنے کا موقع ملتا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رات کو بستر پر سونے سے پہلے 4000 دینار صدقہ دیا کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اتنی بڑی رقم کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم 4 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھو گے تو یہ 4000 دینار کے برابر ہوگا۔ اور حضرت اسماء بنت امیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مت رکھو، صدقہ اگر تم روکو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کو روک دے گا، اور اگر تم صدقہ دو گے تو انسان اگر شیطان کے 70 جبڑوں میں بھی جکڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں سے بھی اس کو نکال دے گا، یعنی صدقہ انہیں آزاد کروا دے گا۔ اس لیے تم مال کا بھی صدقہ کیا کرو اور اعمال کا بھی صدقہ کیا کرو، صدقہ دیا کرو۔ صدقہ تمہاری عمر کو بڑھائے گا اور تکبر اور بخل جیسے گناہوں سے بچا جائے گا۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے مطابق رات کو بھی اللہ کی راہ میں دیا کریں اور صبح بھی اللہ کی راہ میں مال صدقہ خیرات کیا کریں۔ انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں، کیونکہ مال و جان سب کچھ اسی خالق و مالک کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر یہ آسان کیا کہ اس مال کو وصول کر کے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے اور بعض کو بے حساب دیتا ہے۔ قرآن حکیم اور حدیث مبارک میں صدقہ خیرات کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے اصول کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جگہ اور ہر موقع پر صدقہ دینے کی ترغیب دی، چنانچہ 1 جہنم سے دوری کا سبب صحیح بخاری میں مذکورہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں آپ عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا، تم لعان طعن بہت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ قیامت کے دن سائے کا ملنا بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ دوسرا، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا۔ تیسرا، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے۔ چوتھا، 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد پر اللہ کے لیے محبت ہے۔ پانچواں، وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں نے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا، وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ساتواں، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور آٹھواں، اللہ تبارک و تعالیٰ حلال مال سے کیے گئے صدقے کو بڑھاتا ہے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے
اللہ تبارک و تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والوں کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانوروں کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، حالانکہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آپ کا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔